أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالاستیعاب بیان ہو رہا ہے. یہ چند سال تک جیل میں رہے. فلبث فی السجن فانساہ الشیطان ذکر ربہ. اس شخص کو شیطان نے اپنے مالک کے سامنے ذکر کرنے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، چند سال اور قید میں ٹھہرے رہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قید خانے میں منصب نبوت، ذمہ داری نبوت ادا ہو رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ جیل میں پڑے ہیں، قید خانے میں پڑے تو ایسے ہی. جیسا کہ آپ نے 2 قیدیوں کے حالات میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب کریم کی طرف سے جو دعوت توحید لے کر آئے تھے اس کے بیان کرنے پر، اس کی ذمہ داری لینے پر اور اس کو ذمہ داری کو پورا کرنے پر ہمتن ہر وقت ہر لمحہ لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیل خانے میں ہے تو ایسے ہی پڑے ہوں گے، نہیں. تو اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ساتھیوں نے، دونوں نوجوانوں نے آپ ہی کو دیکھ کر، آپ کی تقوی اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. معلوم ہوا کہ منصب نبوت قید خانے میں بھی قیدیوں کے ساتھ ادا ہو رہا تھا. چلو خیر، چند سال رہے. اس نوجوان، وہ ساتھی جیل کا، قید خانے کا بھول گیا. چند سال اسی میں گزر گئے. ایک دفعہ بادشاہ نے بھی کوئی خواب دیکھا. مصر کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. وقال الملک، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے یہ خواب ذکر کیا. وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان. میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں نے دیکھا ہے 7 بقرات سمان. سمان سمین کی جمع ہے، موٹی موٹی گائیں، فربا گائیں، فربا اور موٹی گائیں دیکھی ہیں میں نے. یاکلہن 7 عجاف، اور یہ 7 گائیں میں نے دیکھی ہیں، اور 7 گائیں میں نے اس کی مقابلے میں کمزور لاغر بھی دیکھی ہیں. عجاف سوکھی ہوئی گائے، لاغر کمزور. اور دیکھتا یہ ہوں کہ یہ 7 سوکھی ہوئی گائیں جو ہیں، یہ 7 فربا موٹی تازی گائیں کو کھا گئی ہیں، کھا رہی ہیں. اللہ. وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان. بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں نے دیکھا 7 موٹی گایوں کو، فربا گایوں کو. یاکلہن، ان گایوں کو، ہن ضمیر بقرات سمان کی طرف، ان گایوں کو کھاتی ہیں 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی. موٹی گائے کو پتلی گائیں کھا رہی. اور دیکھا میں نے خواب میں کہ وسبع سنبلات خضر. دیکھا میں نے خواب میں کہ 7 ہرے بھرے خوشے اور بالیں کھیتوں میں لگی ہوئی. ہری بھری کھیت، خوشے. سنبلات سنبل کی جمع ہے، بمانے وہ جو بالیں لگی ہوتی جس میں گندم لگا ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جس میں گندم لگا ہوا ہوتا ہے، گیہوں لگا ہوا ہوتا ہے، خوشے جس کو بالے بھی کہتے ہیں. 7 خوشے ہرے بھرے. وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 انہی کے مقابلے میں 7 وہ خشک یابساتی
یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائے کھا گئی ہیں، اور 7 ہرے بھرے یہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، 7 ہرے بھرے خوشے اور 7 خشک خوشے اور بالے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے درباریوں، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو اور خوابوں کی تعبیر کو بیان کرنا آتا ہے تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ افتونی، بتلاؤ مجھ کو، افتہ یفتی افتان فتویٰ دینا نا، بتلانا، افتونی بتلاؤ مجھ کو، فی رؤیایا میرے اس خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر تعبرون عبارت کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ عبر یعبر، عبور، تعبر، بیان کرنا۔ معلوم یہ دیتا ہے کہ بادشاہ کو بھی اپنی درباریوں کا علم تھا کہ ان کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے، اگر آتی تو وہ ان کنتم سے نہ بولتا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، ان کنتم نہ استعمال کرتا، مطلب ان کنتم کے الفاظ کی طرح نہ لفظ بولتا۔ اس کو اندازہ تھا کہ میرے درباریوں کو حکومت چلانے کے گر اور طریقے تو آتے ہیں لیکن خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ یا ایھا الملأ، اے درباریوں، افتونی، ملا مالک سردار درباری کو بولتے ہیں، افتونی بتلاؤ مجھ کو، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو بتاؤ مجھے اس کا مطلب کیا ہوگا۔ درباریوں کو تو پہلے ہی نہیں پتا، پہلے یہ بات پتا تھی کہ ہمیں خواب کی تعبیر آتی ہی نہیں ہے۔ اب بادشاہ سلامت کے سامنے انکار کیسے کرے کہ نہیں آتی، کیونکہ بادشاہ کے سامنے انکار کا مطلب ہے اپنی جہالت کا بیان کرنا کہ ہم جاہل ہیں اس بارے میں، اور یہ بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے بات کہ میرے درباریوں میں میرے ایسے لوگ بیٹھے ہو جو جاہل ہو، اگرچہ بادشاہ خود بھی جاہل ہو لیکن بادشاہ کو یہ بات ناگوار ہوتی ہے کہ میرے منشی، میرے ارد گرد کے وزراء، درباری لوگ، وہ مشیر اچھی ہونے چاہیے جو میری ہر مسئلے کو، جو میرے ہر مسئلے کو طریقے سے حل کرے۔ ایجوکیشن چاہیے ہوتی سب کو، اگر جو خود اس کو تعلیم اس کی نہ ہو۔ درباریوں نے کہا نہ تو کر سکتے نہیں، خواب کی تعبیر تو آتی نہیں ہے، کچھ تو بات بناؤ۔ کہنے لگے قالو، درباری کہنے لگے اضغاث احلام، یہ ایسے ہی برے خیالات ہیں، یہ اضغاث احلام برے خیالات، احلام حلم سے ہے، خواب کو بولتے ہیں، میں خیالات لے رہا ہوں، خواب لے رہا ہوں، یہ ایسی برے خواب ہیں جو نظر آ جاتے ہیں کبھی۔ اضغاث احلام، اصل میں اضغاث جو ہے نا، اضغاث زغسن کو کہتے ہیں، زغسن کی جمع ہے، اضغاث کس کی جمع ہے؟ زغسن آپ نے کہیں پڑھا ہوگا غالباً، مقامات پڑھنے والے بچے ہیں ماشاءاللہ، زغسن کہیں پڑھا ہوگا، کہ پچھلی آیاتوں میں پڑھا ہوگا۔ حضرت زکریا نہیں، حضرت کون سے پیغمبر جو شدید تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، اس وہاں پہ آیت پہ آپ نے زغسن پڑھا ہے کہ آپ ایک زغسن قسم کھائی تھی نا آپ نے کہ بیوی کو میں معلومات، زغسن پڑھا ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ آیت پڑھیے۔ کون سے اس میں 23-24 بارے میں ہوگا؟ سورہ سواد کس بارے میں؟ 23 بارے میں نا۔ وہ زغسن کا سے میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو، زغسن میں نے دیکھا نہیں تھا، یہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ سورہ سواد میں زغسن کا لفظ استعمال، یہ اصل میں آپ لوگ مقامات پڑھتے ہیں نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ کون سی آیت ہے؟ 44 یہ آ گیا نا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْسًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. خود بھی زغس یا ازغاس اور زغس، اصل میں زغس کہتے ہیں سینکوں کی اور تنکوں کی مجموعے کو. چند تنکے لے لے اور اس کا مجموعہ کر لے، اس کو کہتے ہیں زغسن. یا لکڑیوں کے گٹھڑی کو، گٹھڑی جو لکڑیوں کی ہوتی ہے، کپڑوں کی بھی گٹھڑی ہوتی ہے، اسے لکڑیوں کے چند لکڑیوں کے مجموعے کو زغسن کہتے ہیں. زغسن. اب اس کو زغسن اس لیے کہتے ہیں کہ زغسن کے معنی آتے ہیں بری چیز. زغسن کے اصل معنی بری کی ہے. چونکہ لکڑیاں جمع کرتے وقت اچھی اور بری سب لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو زغسن کہہ دیا گیا. اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ بھئی اچھے تنکے ہیں یا اچھی لکڑی ہے. بس زغسن کے معنی لکڑیوں کا گٹھڑی اور لکڑیوں کی مجموعے کو. تو خوابوں کو بھی زغسن اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے خواب اچھے ہوتے ہیں، بہت سے خواب کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. ایسی مطلب خیالات برے خیالات ہیں. تو قالو انہوں نے کہا ازغاث احلامین، لگتا ہے رات کو زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا بادشاہ سلامت نے. ازغاث احلامین یہ کوئی برے خیالات ہیں. اور احلام حلم کی جمع ہے اور حلم کے معنی آتے ہیں خواب. یہ برے خیالات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. خیالات برے آ گئے آپ کے خواب میں آ گئے، کچھ نہیں ہے. یہ تو بادشاہ کو پہلے بتا دیا. اور دوسری بات یہ کہ اپنا عذر بھی بیان کر دیا کہ دوسری بات یہ کہ بادشاہ سلامت وما نحن بتاویل احلام بعالمین. پہلی بات میں بادشاہ کو نرم کیا کہ بادشاہ یہ نہ بولے کہ بھائی یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو آپ منع کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہہ دیا؟ ازغاث احلام، برے خواب برے خیالات ہوتے ہیں، یہ برے خیالات آتے رہتے ہیں ایسے. اور دوسرا اپنا عذر بیان کر دیا کہ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم لوگ خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں ہیں. بعالمین وما نحن ہم نہیں ہیں بعالمین جاننے والے. بتاویل احلام خوابوں کی تعبیر کو ہم جاننے والے ہیں بھی نہیں، کیونکہ ہم تو عمومی طور پر درباری لوگ ہیں جس میں ہم حکومتی سطح پر آنے والے امور کو انجام دینے کی مہارت رکھتے ہیں، اور یہ مہارت ہمیں خوابوں کی تعبیر میں ہے نہیں، کیونکہ یہ فن ہم نے کبھی سیکھا نہیں، یہ فن ہمیں آتا نہیں. یہ عذر بھی کر دیا. پہلے بادشاہ کو تسلی بھی دے دی کہ بادشاہ اس خواب کے در پہ نہ لگ جائے کہ ہے کیا کہ آپ ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، آپ اس کو درگزر سے کام لیجیے، برے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر خواب ہوتے بھی ہیں تو ہمیں آپ کو خواب کی تعبیر آتی نہیں ہے. اچھا، ان درباریوں میں وہ شخص بھی موجود تھا جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ صحبت میں وقت گزارا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھی تھی. اب اس کو یاد آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب آنے شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. اسباب شروع ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش پوری ہو چکی ہے، اب آپ کو رہائی دلانی ہے. وقال الذی نجا منہما، ان درباریوں میں سے جب ایک شخص نے ان درباریوں میں سے اس شخص نے جب سنا تو اس نے کہا نجا منہما، جو ان دونوں میں سے کیا بنا تھا؟ ناجی، جو نجات پا گیا تھا. اس نے کہا وَاتَّقَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو یاد آ گیا ایک مدت کے بعد. امت کے معنی قوم کے بھی ہوتے ہیں، امت کے معنی مدت کے بھی ہوتے ہیں. یا امت بمانے مدت ہے، امت بمانے مدت ہے. وَاتَّقَرَ باب افتعال سے زال، باب افتعال کی جو ہے نا کیا ہوئی ہے؟ تا کس دال بن گئی ہے اور زال کو دال کر کے دال کو دال میں مدغم کر دیا گیا. وَاتَّقَرَ اس کو یاد آ گیا بعد امتین، ایک مدت کے بعد. اس نے کہا انا انبئکم، میں لے کر آتا ہوں آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس، بتاویلہ اس کی تعویل. انا انبئکم میں لے آتا ہوں. یہ ترجمہ کر لیں، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے لغوی ترجمہ کرنا تو وہ کر لیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میں بتائے دیتا ہوں آپ کو. یہ خود ترجمہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ بتا نہیں سکتا تھا نا، اس لیے میں ترجمہ اس کے طور ذرا وہ پیچھے کر دیا ترجمہ. میں لے آتا ہوں، حالانکہ نبا ینبی کو میں نے خبر دینے کو، لیکن وہ ماحول کے حساب سے بات ہو رہی ہے تو اس میں کچھ ہم اپنے اردو کے حساب سے ترجمہ کریں گے نا، ورنہ جی کیسے بتائے گا، یہ تھوڑی بتا سکتا ہے. انا انبئکم میں لے آتا ہوں تمہارے پاس، بتاویلہ اس کی تعویل اور اس کی تعبیر لے آتا ہوں. فارسلونی ذرا مجھے چھوڑ دو، قید خانہ جانا ہے مجھے.
قید خانہ میرے لیے کھول دو، مجھے قید خانے میں جانا ہے۔ وہاں ایک شخص ہے کہ میں اس کو بھول گیا تھا، اس نے مجھے کوئی بات بھی کہی تھی، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس بات کی تعبیر اس سے لے کے آتا ہوں۔ بڑا برگزیدہ بندہ ہے اللہ کا، مجھے جانے دو، فارسلونی، مجھے چھوڑ دو۔ یعنی قید خانہ تو بند ہوتا ہے، اس میں کسی کے جانے آنے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اس کو چھوڑ دیا گیا بادشاہ کے حکم پر۔ یہ پہنچے، یوسف ایھا الصدیق، اے مجسم دوست، اے مجسم دوست میرے، صدیق صدیق، اے مجسم سچے، یا ایھا الصدیق، اے مجسم سچے آدمی، یعنی ایک پورے جسم کے سچے، یوسف ایھا الصدیق، ایک کامل سچے آدمی، یوسف ایھا الصدیق، اے مجسم سچے آدمی، ایک افتنا، ایک ہمیں جو نا ایک خواب کی تعبیر بتلا کہ جس میں دیکھا یہ ہے کہ فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، 7 فربا گائے ہیں اور ان کو کھا جاتی ہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 جو ہے وہ ہرے بھرے خوشے اور بیلے ہیں، بالے ہیں، وأخر یابسات، اور اتنی ہی خشک، یہ خواب میں دیکھا ہے۔ لعلی، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے، لعلی ارجعو، تاکہ میں لوٹ کے لوگوں کی طرف جاؤں، بادشاہ کے دربار میں جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ کیا ہو، وہ لوگ بھی، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ جان لیں، یعنی خواب کی تعبیر بھی سن لیں اور تمہارے بارے میں بھی خبر ان کو مل جائے، 2 باتوں کا فائدہ ہوگا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں گے۔ کہ خواب کی تعبیر تمہیں کس نے بتلائی، ضرور پھر آپ کا تذکرہ آئے گا، تو آپ کے تذکرے میں وہ آپ کے حالات کے بارے میں بھی ان کو کیا ہوگی، آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں بھول گیا، بہت افسوس، میں بھول گیا، لیکن اب بات آ گئی ہے یاد دہانی میں، اب تم اس کی خواب کی تعبیر بھی دو تاکہ میں لوٹ کے ان کے پاس واپس جاؤں اور ان کو خبر بھی دوں اور تعبیر بھی بتلاؤں، اور تمہارے بارے میں بھی وہ لوگ آگاہ ہو جائیں گے، جان لیں گے۔ کوئی مشکل لفظ تو نہیں آیا نا؟ صحیح ہے۔ یوسف حرف ندا محذوف ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے مجسم سچے آدمی، افتنا، آپ ہمیں بتائیے، افتی افتا یفتی افتان مانے بتلانا، فتویٰ دینا، اور نام مفعول بھی کی ہے۔ افتنا فی سب، اس بارے میں، اس خواب کے بارے میں تعبیر دیجیے۔ خواب یہ ہے کہ 7 بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، لعلی ارجعو، تاکہ میں جب لوٹوں گا الی الناس، لوگوں کی طرف، تو لعلہم یعلمون، وہ لوگ جان لیں گے، خواب کی تعبیر بھی جانیں گے اور آپ کے بارے میں بھی آگاہی جان لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت دانشمندانہ اس خواب کی تعبیر کو بیان کیا، نہ صرف خواب کی تعبیر بلکہ تدبیر اور ساتھ میں تفسیر، نہایت دانشمندی کے ساتھ اس خواب کے بارے میں تعبیر بھی کی اور تدبیر بھی بتلائی اور تفسیر بھی دی۔ کیا کیا بولا میں نے؟ تعبیر، تدبیر اور تفسیر۔ ابھی جیسا کہ آپ سنیں گے، دیکھیں، اب دیکھیے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے کہا بھی تھا کہ اپنے مالک کو بتانا میرے بارے میں بھی، اور اس نے بتایا نہیں۔ آج یہ اس کو غرض پڑی ہے تو میرے پاس آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو نہ بتاؤں، اور یہ میں ہرگز نہ کروں، کیونکہ میں اتنے سالوں سے قید خانے میں ہوں، میں کیوں اس کو اس کی بات کا جواب دوں، کیوں نہ اس کو دھکے دے کے بھگا دوں یہاں سے، چلا جا، دفع ہو جائے یہاں سے، نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق نے یہ بات ثابت کی کہ آپ نے اس بارے میں کوئی سرزنش نہیں کی اس کی، اور اس بات پر کسی غم و غصے کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا، کیوں کیا، کہ تم مجھے بھول گئے، ایسی کوئی بات نہیں کی، اور بہت خوبصورت انداز میں ان سے بات چیت کی، بہت عمدہ اخلاق سے اس خواب کی تعبیر، تدبیر اور تفسیر بیان کی۔ یہ سو گیا یار، بڑا اٹھ جائے یار، یوسف علیہ السلام کیسے چل رہا ہے پلیز، اسے نکالو نا، یہ گردن ودن سے سب نکالو نا یار، چیزیں درد ہو رہا ہے، اس سے صحیح جاتا ہے، اچھا سر
بچوں کی اپنی وہ ہے سوچ ہے، وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہو جاتا ہے، وہ گرم گرم لگا گرم سکائی، اچھا صحیح ہے، تم تو بہت جھک رہے ہو اور درد ہو جائے گا نا بیٹا، اتنے جھک رہے ہو، مطلب وہ میں تمہیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وہ تم پڑھتے پڑھتے نا تمہیں جھٹکے لگ رہے ہیں تمہاری گردن کو، تو درد بڑھ جائے گا بیٹا، جھٹکے لگ رہے ہیں نا، بالکل سیریس اسٹیٹ رہو، ہاں شاباش، وہ تکلیف کم ہو گیا، آپ لوگ بھی ذرا ساتھ دیا کریں بیٹا بالکل، لیکن آپ بھی کہیں گے سر جی آپ کے سبق میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ برابر کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے عورتوں کو ہاتھ کٹ گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، تو ایسے ہو جی آپ کے سبق سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے برابر والے کا حال کیا ہے، وہ چلا گیا ان کے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، جب ہم برابر میں دیکھو کہاں گیا وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا، وہ سر جی آپ کے سبق کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا بھائی بہت شکریہ۔ اچھا بھی اگر یوسف علیہ السلام کی دیکھیے کیا زبردست تعبیر، قالا کہنے لگے تزرعون 7 سنین دابا، تم لوگ زراعت کرو گے، تدبیر کرتے جا رہے ہیں، دیکھو تدبیر بھی کر رہے ہیں تعبیر بھی کر رہے ہیں، دیکھو یہ جو 7 بقرات سیمان ہے نا، موٹی تازہ گائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ 7 سال تک تمہاری زراعت میں خوشحالی ہوگی اور خوب بارشیں برسیں گی اور خوب زراعت ہوگی، بارشوں کی طرف اشارہ ہے 7 بقرات یا سیمان، اور 7 بیلیں ہری بھری، یہ علامت اس بات کی کہ 7 سال بارشیں خوب ہوں گی اور 7 سال کھیتی خوب سرسبز ہوگی، خوب سرسبز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو تم کیا کرنا، تزرعون 7 سنین دابا، یہ خواب بتلا رہا ہے کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرو، کھیتی باڑی کرو، 7 سال تک زراعت کا کام انجام دو، سمجھ گئے؟ 7 سال تک، کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے 7 بقرات بارشیں ہیں 7 سال کی، اور 7 خوشے ہرے بھرے، یہ کھیتوں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تزرعون 7 سنین دابا، دابا کے معنی اصل میں دابا باب فتح سے پڑھا جاتا ہے، یہ مصدر ہے، دابا ید ابو، دابن کے معنی طریقہ بھی آتا ہے، دابن معنی عادت کے بھی آتے، دابا قومی، دابا قومی قوم کی عادت، قوم کا طریقہ، اور دابا ید ابو معنی مسلسل لگاتار ہونا، دابا ید ابو دابن کے معنی ہے مصدر ہے لگاتار ہونا، تو لگاتار تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، جو تم اس سے کاٹو نا، تدبیر بتا رہے ہیں، فما حصدتم، جو تم اس سے کاٹو نا، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کی خوشے میں ہی چھوڑے رکھنا، اس لیے کہ اگر خوشے سے باہر نکالو گے نا گندم میں کیڑا لگ جاتا ہے، گھن لگ جاتا ہے، گھن لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، گندم آپ ایسے چھوڑو کیڑا لگ جاتا ہے نا گندم میں، تدبیر بتاتے جا رہے ہیں یار، کیا زبردست آیات ہیں۔ وما حصدتم، حسد یحسد حسدا، کاٹنا، وما حصدتم، کہ تم کاٹو گے نا کھیتیاں، فذروہ، تو اس کو چھوڑ دینا، فی سنبلہ، کس میں، اس کے خوشے میں ہی، اس کی بالوں میں ہی، الا قلیلا، مگر تھوڑا تھوڑا نکالتے رہنا، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، جو تمہیں کھانا ہو، اسے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہو، ان سب مت نکالنا، خوشوں میں رہے گا نا تو گھن نہیں لگے گا، اگر خوشوں میں رہیں گے گندم اور یہ کھیتیاں تمہاری تو اس کو گھن اور کیڑا نہیں لگے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، یہ جو آ رہا ہے نا خواب میں کہ 7 کیا ہے، پتلی لاغر گائیں، یہ اشارہ ہے قحط سالی کی طرف، بارشیں نہ ہونے کی طرف، اور 7 جو یہ آ رہا ہے نا کہ یابسات، یہ 7 سال تک قحط سالی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ بارشیں نہیں ہوں گی اور کھیتی ویران رہے گی، بنجر رہے گی، ہے نا؟ 7 ایجاف ہو گئی، 7 بقرات ایجاف کے معنی بارشوں کا نہ ہونا، اور یابسات کا مطلب ہے کہ قحط سالی آ جانا، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، تو کہنے لگے یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد سخت ترین 7 سال آئیں گے، یا کل ما قدمتم، کھا جائیں گے اس کو جو تم نے اپنے آگے کے لیے سنبھال کے رکھا ہوگا، جو ان 7 سالوں کے لیے تم نے رکھا ہوگا نا، وہ یہ کھا جائیں گے، یعنی 7 سال میں تمہیں بس کھیتی ہوگی نہیں، جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا نا وہ تم کھاتے رہو گے، اور یہ 7 سال میں یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، یعنی 14 سال تمہیں گزارنے پڑیں گے اس طرح سے،
7 سال تمہاری کھیتی کے ہوں گے، 7 سال تمہاری قحط سالی کے ہوں گے. تو تم جمع کر کے رکھو، صرف اتنا کھاؤ، اتنا نکالو جتنا تم کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ مت نکالنا، کیونکہ آگے قحط سالی کے لیے تمہیں برداشت کرنا پڑے گا اور ان کو رکھنا پڑے گا تاکہ تمہاری کام آ جائے 7 سال میں. دیکھو تدبیر بھی بتاتے جا رہے ہیں. تو ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد سخت سال آئیں گے، یا کل، اور یہ 7 سال ایسے ہوں گے کہ یا کل کھا جائیں گے ماں ان کھیتیوں کو قدم تم لہن جو تم نے بچا کر رکھی ہوگی اور جو تم نے آگے کے لیے رکھی ہوگی. الا قلیلا، مگر تھوڑے بیج رہ جائیں گے، مما اس میں سے تحسنون جو تم نے بچا رکھے ہوں گے. احسن یحسن احسان کے معنی بچا لینا، پرہیز کرنا، پاک دامن ہونا، یہ بھی معنی ہوتے ہیں. تو تھوڑے بہت بیج رہ جائیں گے جو تم بچا کے رکھو گے، باقی سب کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. قحط سالی ہوگی، تمہیں کھانا پڑے گا اس میں سے. یہ تعبیر ہے اس کی خواب کی کہ تمہارے پاس 7 سال راحت کے ہوں گے اور 7 سال خشک سالی کے اور قحط سالی کے ہوں گے. تو اس طرح سے اگر تم نے کر لیا، ان 7 سالوں میں تم نے زراعت خوب کی اور اس کو جمع کر کے رکھا، تو اگلے 7 سال میں تمہیں یہی کھانا پڑے گا، کیونکہ اگلے 7 سال میں بارشیں نہیں ہوں گی اور تم پر قحط سالی ہوگی. اگر تم نے تدبیر سے کام نہ لیا تو مشکلات میں پڑو گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر 1 سال اور ایسا آئے گا جس میں بارشیں ہی بارشیں ہوں گی. یہ تفصیل آ گئی. یہ آپ کو غالباً وہی سے پتہ چلا ہے. ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد ذالک، اس کے بعد آمون 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کے لیے میہ برسے گا، میہ برسایا جائے گا، بارشیں برسائی جائیں گی لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے بارشیں خوب برسیں گی. وفیہ عصیرون، اور اس میں تم شراب نچوڑو گے، اس میں تم شراب نچوڑو گے، یعنی اس میں اتنی زیادہ فراوانی ہوگی کہ کھیتوں میں پھل فروٹ افراط کے ساتھ ہوں گے، سبزہ افراط کے ساتھ ہوگا. تم ان انگوروں کو لے کر ان انگوروں سے شیرہ نکال کر ان کے لیے تم شراب بناؤ گے اور شراب پیا کرو گے. شراب کی حلت حرمت وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام، ہماری اپنی شریعت کی بات نہیں ہے، ابھی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی دور کی ہے. ہم اس کی حرمت اور حلت کی بات ہی نہیں کر سکتے. بات ہماری شریعت کی ہو تو ہم سمجھ میں آتی ہے. تو تم شراب بنایا کرو گے، شراب پیا کرو گے، تو تمہارے لیے راحت کا دن شروع ہو جائے گا. یہ تمہارے لیے خوشخبری دے رہا ہوں میں. یہ معلوم دیتا ہے کہ یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بعد ان کے اوپر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوشحالی عام ہوگی، خوب برسات ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، زمینوں میں خوب فصلیں تیار ہوں گی، خوب پھل فروٹ لگیں گے، اور خوب گایوں کے تھنوں کے اندر دودھ آئے گا، کیونکہ وہ غذا کھائیں گے اور اپنے سبزہ کھایا کریں گے. خوب دودھ بھر جائے گا تھنوں میں، خوب دودھ پیا کریں گے اور انگور کھایا کریں گے، شراب پیا کریں گے. ان کے لیے فراوانی. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، اسی لیے میں نے آپ کو وہ بات بتا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں 3 باتیں کہیں، تعبیر بھی دی، تدبیر بھی بتائی، تبشیر بھی کی. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال اس میں فیہ یغاث کہ جس میں میہ برسایا جائے گا، الناس لوگوں کے لیے، وفیہ عصیرون، اور اس میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ شراب کو نچوڑیں گے. یہ بات پیغام لے کر وہ شخص تعبیر لے کر گیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو یہ تعبیر بتا دی. بادشاہ تو بہت خوش ہوا. بادشاہ نے کہا کہ یار یہ شخص کتنا مخلص ہے، اس کا اخلاص دیکھو اور اس کی بزرگی دیکھو کہ اس نے محض خواب کی تعبیر نہیں بتلائی بلکہ خواب کی تعبیر کی تدبیر بھی بتلائی. اس خواب کی تعبیر میں تدبیر بھی بتلائی کہ جس سے انسان اپنی حفاظت کر لے، ان اشاروں سے اپنی حفاظت کر لے. یہ تو واقعی بہت مفید آدمی ہے. کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ. وقال الملک ایتونی بھی، یہی مقصد تھا کہ اب اس شخص نے کہا بھی تھا کہ اب تو ہو گیا لیکن اب میں بتاؤں گا تو وہ جانیں گے آپ کے بارے میں. قال الملک ایتونی بھی، لے آؤ اس کو میرے پاس. ایسا مخلص، ایسا برگزیدہ بندہ اللہ کا جو رعایا کا اتنا خیال رکھے اور رعایا کی اتنی رعایت کرے اور ان کی بھلائی کا سوچے. یہ شخص تو بہت مفید ہے سلطنت کے لیے. لے آؤ اس کو میرے پاس. فلما جاءه الرسول، پس جب پیغمبر اس کے پاس، پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا، جب اس کے پاس آیا، وہ شخص کو آیا جو بادشاہ کا رسول تھا، بادشاہ کا قاصد تھا، قاصد پہنچا ان کے پاس. قالا،
کہنے لگا یوسف ارجع الی ربک، آپ کو اپنے مالک اور بادشاہ کی طرف چلیے، الی ربک، اپنے مالک کی طرف آئیے. یعنی وزیر اس کی طرح سمجھ لیں عزیز مصر کی طرف آئیے آپ. رب تو ان کا وہی تھا نا، مالک تو وہی تھا. عزیز مصر کی طرف آئیے. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کو اپنی عصمت اور پاک دامنی کا بہت خیال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے. نبوت منصب ہے اور اس کا کام ہے دعوت و تبلیغ. اگر کسی شخص کے بارے میں ذرا سی تہمت لگ جائے تو لوگ اس کی دعوت و تبلیغ کو سننے کے بجائے اس کے اسی عیب کو دیکھتے رہتے ہیں جو عیب اس پر لگا تھا. ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے ابے یہ تو وہ شخص تھا اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ وہ شخص ہے آج یہ تبلیغ کرنے کھڑا ہوا ہے. ابے یہ وہ شخص تھا، میں جانتا ہوں اس کو، یہ داڑھی منڈا تھا، یہ کرکٹ کھیلتا تھا، یہ وہ شخص ہے یار میں جانتا ہوں اس کو، اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں میں جانتا ہوں، آج نیک ہوا. پھر بھی اگرچہ اس کا استغفار ہے، اس کی مطلب مغفرت طلب کرنا ہے سے، لیکن پھر بھی اس کے وہ تمام امور ہمیں یاد رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس تھوڑی سی اہمیت میں دعوت و تبلیغ میں کمی آ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے بارے میں اگر کوئی بات باز گشت ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک تدارک نہیں ہوا تو ایسے میں نہیں ہونے دوں گا کہ میں جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھ جاؤں اور مالک کے پاس چلا جاؤں. کہنے لگے قال فلما جاءوا الرسول، جب قاصد آیا ان کے پاس، قال ارجع الی ربک، قال ارجع الی ربک، اس نے کہا کہ تم چلو اپنے مالک کی طرف. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دریافت کیا فاسألوا ما بال النسوہ، آپ جا کے میرے مالک سے پوچھیں ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہوا، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ مجھے دیکھ کے کاٹے تھے اور یہ باتیں بنائی تھی کہ یوسف تم زلیخا کی خواہش کو پورا کرو نا. کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہاری مالکن ہے، تم اپنے یہ بات عورتوں میں تھی. تو کیا ہوا ان عورتوں کی باتوں کا؟ کیونکہ عزیز مصر نے میرے بارے میں کچھ بات سوچ کے مجھے قید خانے میں ڈلوایا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا، وہ کیسے حل ہوا، وہ کیسے حل ہوا ہے، وہ معاملہ صاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، پہلے مجھے اس کی خبر دی جائے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میں تو جانتا ہوں کہ میرا رب ان کے فریب کو، ان کے دھوکے کو، ان کی چالاکیوں کو خوب جانتا تھا. مجھے پتا ہے، جانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی معاملے میں جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پالا پوسا اور جس نے میری تربیت کی اور میں یہاں اس کے گھر میں رہا، میں چاہتا ہوں اس کو بھی پتا چلے کہ وہ عورتیں فریب تھی، دھوکہ تھی، ان کا دھوکہ تھا یا میرا کوئی قصور تھا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ بات پتا چلے. رب کی طرف سے تو مجھے یقین ہے کہ وہ جانتا ہی ہے سب کچھ. قالا، یہ بات پہلے جا کے پوچھو، پھر میں جیل سے رہا ہونے کے لیے باہر نکلوں گا. یہ دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان کو اپنی پاک دامنی کا خیال ہے. بادشاہ کو جا کے جب یہ خبر پیش کی تو اس عزیز مصر نے قالا، کہا، بلایا ان سب عورتوں کو بلایا کہ ہاں بھائی زلیخا، جتنی بھی عورتیں تم نے یوسف علیہ السلام یوسف کے سامنے بلائی تھی ان سب عورتوں کو بلاؤ جن کے ہاتھ کٹے تھے. وہ سب عورتیں حاضر کی گئیں. ان سے پھر بادشاہ نے، عزیز مصر نے پوچھا ما خطبکن اذا راوتن، کیا معاملہ تھا تمہارا، خطب کیا عظیم معاملہ تھا تمہارا، اذا راوتن، جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو، عن نفسہ، اس کے جی سے، اس کے نفس سے، کیا معاملہ تھا؟ تو عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانی، ہم نے ان کے اندر کوئی بری چیز نہیں دیکھی، کوئی برا عمل ان کا نہیں دیکھا. سنا نا، ہم نے ان کے اندر کوئی برا عمل نہیں دیکھا. ما علمنا علیہ من سوء، سوء مانے برائی، کوئی برائی نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد عزیز مصر نے قال امرأۃ العزیز، پھر امرأۃ العزیز نے کہا، بیوی نے کہا امرأۃ العزیز کی، الان حس الحق، آج اب حق ظاہر ہو گیا. حق کیا ہوا؟ حس یحسس حسحسۃ، بعثر یبعثر بعثرۃ، باب ربائی ہے. حس الحق، حق کیا ہوا؟ آیا ہو گیا، حق سامنے آ گیا. انا راودتہ عن نفسی،
میں نے ہی اس کو اس کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، وہ پاک دامن ہے، وہ سچا ہے، وہ نیک شخص ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یہ اس لیے ذالک لیعلم، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی طرف چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو بلا لیا گیا. بات تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ جتنی ہو گئی، یہاں پہ ہو گئی، اب لے آؤ ان کو، اب لے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے کیا میں نے اور میں رکا، لیعلم، تاکہ جان لے وہ عزیز مصر جان لے، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی، کہ میں نے در پردہ اس کے گھر کے معاملات میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے دھوکہ نہیں کیا. اور اس لیے بھی نہیں کہ ان اللہ لا یہدی قید الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو، خیانت کی تدبیر کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی قید الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو کبھی بھی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری ان کی نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ کہ جو حضرات اگر کسی کے مال پر، کسی کے گھر پر ذمہ دار بن کے آئے ہیں اور وہ ان کے پیٹھ پیچھے ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں میں، ان کے محلات میں خیانت کریں، تو یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سبق دیتا ہے کہ مالک اور مملوک کے حقوق ہیں. مالک کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا یہ مملوک کا شیوا نہیں ہے، مملوک کو زیبا نہیں ہے، مملوک کے لیے مناسب نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات واضح تو کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ خیانت نہ کرنا میرا اور میرا یہ پاک دامن نہ رہنا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا نفس بہت بری ہے، میں اپنے نفس میں بڑا پاکیزہ ہوں، نہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میرا نفس برے اور بد اعمال کی طرف ابھارنے میں بری نہیں ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی یہ عمل میری ذات کی وجہ سے نہیں ہوا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کھائے، یعنی جس کو میرا رب بچا لے. اور اپنے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس نفس امارہ سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. تو میری ذات اس عمل سے بری نہیں ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی. یہ میری ذات کا عمل نہیں ہے. یہ مجھے کس سے ملا؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، کیونکہ نفس تو میرا بھی کیا ہے؟ امارہ ہے. لیکن الا ما رحم ربی، جس کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے اس امارہ کو کیا لے جاتے ہیں؟ مطمئنہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے، پھر اس کے بعد ندامت پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہو غلط ہو گیا، یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور پھر لوامہ کے بعد اتنی توبہ اور استغفار شروع ہوتی ہے کہ وہ نفس پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئنہ بن جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. پھر حکم آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا کر؟ اے نفس مطمئنہ کیا کر؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس وادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ ہے نفس مطمئنہ. خیر وما ابرئ سے تھوڑا مزید مسئلہ بتائیں گے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ایک کسر نفسی ہے اور عاجزی ہے کہ میں اپنی ذات میں یہ کام کرنے والا نہ تھا اگر میرا رب مجھے اس پر نہ ابھارتا اور مجھے معصوم نہ کرتا.